حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. اب ایمان کی طاقت بتاتا ہوں. حضرت عمر کا زمانہ ہے. ایک آدمی کا اونٹ دوسرے آدمی کے کھیت میں چلا گیا. کھیت والے کو غصہ آیا, اس نے پتھر مارا. وہ اونٹ کی آنکھ پہ لگا, آنکھ پھوٹ گئی. اونٹ والے کو غصہ آیا کہ میرا اونٹ اس نے زخمی کر دیا. بات تو اتنی بڑی نہیں تھی, تو اس نے غصے میں آ کر کھیت والے کو قتل کر دیا. اونٹ والے نے کھیت والے کو قتل کر دیا. اس کے بیٹے آ گئے حضرت عمر کی عدالت میں کہ ہمارا باپ اس نے قتل کیا, آپ قصاص کا مقدمہ لیں, قصاص لیں. حضرت عمر نے بلایا, قصاص ثابت ہو گیا, آرڈر ہو گیا کہ اس کو قتل کر دیا, اونٹ والے کو, قاتل کو قتل کر دیا جائے. یہ آرڈر ہوا مدینے میں. اب جب موت سامنے تھی تو قاتل نے کہا کہ حضرت عمر کو, بے شک آپ مجھے قتل کر دیں, پر میں نے ایک امانت رکھی ہوئی ہے کسی کی, وہ امانت مجھے پہنچانی ہے. اگر آپ نے مجھے مار دیا تو میں امانت نہیں پہنچا سکوں گا, اور وہ امانت جس جگہ پڑی ہے اس جگہ کا میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. تو میرا علاقہ بہت دور ہے جہاں کا میں رہنے والا ہوں, تو آپ مجھے چھوڑ دیں چند دن کے لیے, میں جاؤں اور امانت والے کو اس کی امانت لوٹاؤں, اور پھر میں حاضر ہو جاؤں گا, آپ مجھے پھانسی دے دیں. حضرت عمر نے فرمایا تیری گارنٹی کون دیتا ہے؟ ضمانت دو کہ تو نہیں آئے گا تو کوئی ضمانت پیش کرے کہ بھئی اگر یہ نہیں آئے گا تو بے شک مجھے مار دینا. اب اس نے مدینے میں سارے صحابہ پہ نظر دوڑائی, کوئی جاننے والا تھا ہی نہیں, وہ تو مسافر آدمی تھا, باہر کا آدمی تھا, تو کوئی جاننے والا نہ ملا. تو گارنٹی میں کس کو پیش کریں؟ وہ انتہائی پریشان. تو اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ذر نے کہا جی میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کی کہ یہ آدمی اپنے ٹائم پر فلاں تاریخ کو حاضر ہوگا پھانسی کے لیے, اگر یہ نہ آیا تو مجھے پھانسی دے دینا. اتنی بڑی ضمانت, پہچان کوئی نہیں, حضرت ابو ذر نے دے دی. اس ضمانت پر حضرت عمر نے اجازت دے دی کہ جاؤ اور فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم تم نے پہنچنا. اب وہ گھوڑا لیا دوڑاتا ہوا گیا. وہ دن آ گیا جس دن واپسی کا طے ہے. سارا دن گزرا, دوپہر ہو گئی, عصر ہو گئی, اور سورج ڈھلنے پر آیا. سب کی نظریں رستے پر لگی ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ قاتل کبھی واپس نہیں آتے. بھاگا ہوا موت کی طرف کیسے آئے گا؟ اسے نظر آ رہا ہے کہ آگے موت ہے اور مجھے پھانسی دی جائے گی, بھلا کوئی آتا ہے واپس؟ یہ کبھی نہیں آئے گا. لہذا ابو ذر کو ڈانٹ رہے ہیں, ابو ذر انجان آدمی کی ضمانت کیوں لی؟ اور اب تو ابو ذر کی گردن جائے گی, اب تو ابو ذر کی گردن جائے گی. سارا مدینہ پریشان, انجان آدمی کی زبان لے لی. آخر سورج بالکل مغرب کے کنارے تک پہنچا اور شام ہونے لگی تو دور راستے سے اڑتا غبار دکھائی دیا, اور کوئی سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے, اور وہی آدمی تھا. وہ بڑی تیزی سے ہانپتا کامتا پہنچا. کہا معذرت ہے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, میرا علاقہ بہت دور تھا تو میں گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا پہنچا ہوں. کہا اللہ کے بندے تو لیٹ ہو جاتا, ابو ذر کی گردن اڑ جاتی. اب صحابہ نے پوچھا ابو ذر سے کہ تو نے ایک انجان آدمی کی ضمانت کیوں دی؟ کیا مجھے شرم آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو اور ایک ایمان والا پریشان ہو, اور رسول اللہ کے شہر میں مدد کرنے والا کوئی نہ ہو, تو مجھے اس بات کی غیرت ہے, لہذا میں نے ضمانت دے دی. میں جانتا کوئی نہیں تھا, آئے گا نہیں آئے گا مجھے کوئی پتہ نہیں. اس سے پوچھا کہ تم کیوں آیا؟ حالانکہ تو جا چکا تھا, واپسی کا مطلب تو موت ہے, تجھے بھی پتا اگر تلوار ہے. ایمان ایمان. واپس آیا, کہا اس نے میں امانت دینے گیا تھا, زبان کر کے گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو لوٹوں گا, مجھے بھی پتا آگے گردن اڑنی ہے, لیکن میں نے زبان دی ہے پاس رکھنا, زبان کا پاس رکھا ہے. میں نے جو وعدہ کیا ہے, جو زبان دی ہے, اس پر میں پہنچا ہوں, چاہے میری گردن اڑا دو. اگر میں نہ آتا تو میرے بارے میں لوگ کیا کہتے کہ فلاں نے زبان دی تھی اور اس کا پاس نہیں رکھا. زبان سے پھر گیا, جو وعدہ کیا ہے پورا کروں گا چاہے موت آ جائے. اب قصاص کی تیاری ہوئی, جلاد کھڑا ہوا, گردن پیش ہونے لگی, تو مقتول کے بیٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جو اپنی امانت بھی ادا کرے اور زبان کا بھی پاس رکھے. اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ایسے آدمی کو
اپنے باپ کے بدلے میں قتل کریں، لہذا ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم اس کی جان بخشی کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان اس لیے نہیں ہے کہ پہاڑوں کو اڑا دو، مسلح کو چلا دو، ادھر سے خون کی ندیاں بہا دو، ادھر سے زمین کو پھاڑ دو، ادھر گھوڑے چلا دو، ادھر سے دریاؤں کو بہا دو۔ ایمان کوئی جادوگر تھوڑا۔ ایمان اس عمل کے لیے ہے کہ وعدہ کیا، جان چلی جائے ایفا کر کے دکھائیں گے۔ یہ ایمان نے ان کے اندر طاقت پیدا کی۔